اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود جھٹلایا ان مشرکین مکہ سے پہلے بھی قوم نوح نے اور کنویں والوں نے اور سمود قوم سمود نے وعاد وفرعون واخوان لوط اور قوم عاد نے بھی فرعون نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ اور اصحاب ایکہ جھنڈ والوں نے اور تبع کی قوم نے کُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور پھر میرا عذاب میری سزا ان پر ثابت اور پکی ہو گئی افعینا بالخلق الاول کیا ہم تھک گئے ہیں ان کو پہلی بار پیدا کرنے کی وجہ سے بل ہم فی لبس من خلق جدید نہیں بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کے بارے میں شک کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گزشتہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حشر و نشر پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر بڑی وضاحت کے ساتھ دلائل پیش فرمائے اور اس کے اندر بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، آسمان و زمین، پہاڑ، یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ جو اللہ ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے، کفار نے قیامت کا انکار کیا، منکرین قیامت بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں صرف انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں انکار کر چکی ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح اصحاب الرس
کنویں والے ہیں۔ یہ ایک قوم تھی جو کسی کنویں کے ساتھ آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ نے حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور اسی طرح قوم سمود تھی، فرمایا انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، اور قوم عاد بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی مضبوط اور اتنی طاقت والی قومیں شہروں میں پیدا نہیں کی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، فرمایا کہ ان جیسی قومیں میں نے شہروں میں پیدا نہیں کی، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح فرعون نے بھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور اسی طرح وہ اصحاب الایکہ، اصحاب ایکہ نے بھی قیامت کا انکار کر دیا۔ اصحاب ایکہ جھنڈ والی قوم، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور قوم تبع، یہ بھی ایک قوم تھی جس کو قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، پیچھے سورۃ سبا کے اندر آپ نے اس کا ذکر بڑی تفصیل سے پڑھا۔ یہ جو تبع تھا، یہ اچھا انسان تھا اور ایمان لا چکا تھا۔ یمن کے علاقے میں یہ قوم بستی تھی، تبع حمیری، تو یہ اس جگہ کا، اس قوم کا بڑا سردار تھا، اس لیے قوم تبع اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ اس کی بات انہوں نے نہیں مانی، لیکن یہ خود ایمان لا چکا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کل کذب الرسل، ان ساری قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے، لیکن ہوا کیا، فحق وعید، ان ساری قوموں پر اللہ کا عذاب آ کے رہا۔ تو اس لیے مشرکین مکہ اگر جھٹلا رہے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر وہ بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے تسلی ہے، اور منکرین قیامت کے لیے تخویف ہے، ڈراوا ہے، کہ پیچھے جتنی قوموں نے انکار کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انکار اس لیے کرتے تھے، جتنے لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم قیامت کے دن حساب کتاب سے بچ جائیں گے، اور ہم نے جو جرم کیے ہیں ان جرموں کی سزا سے بچ جائیں گے، اس لیے وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ نہ قیامت آنی ہے، نہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ ہم نے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، نہ جہنم اور جنت ہے، نہ سزا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے جو کچھ مرضی بن جاؤ، میں نے تمہیں زندہ کرنا ہے قیامت کے دن۔ سورۃ بنی اسرائیل نکالیں جی، سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ صفحہ نمبر جی 346، صفحہ نمبر 346، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 49۔ صفحہ 346، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 49۔ فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم اس وقت نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟
کفار کہتے ہیں کیا ہم اس وقت نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تعجب کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہماری ہڈیاں بھی ریزے ہو جائیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے اور کہیے فرما دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اس سے بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہنوں میں ہو، فَسَيَقُولُونَ مَن یعیدنا، اس پر پوچھیں گے کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ بڑی سے بڑی مخلوق، مضبوط مخلوق بن جاؤ، میں تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کروں گا۔ میرے پیغمبر آپ جب یہ جواب دیں گے تو آگے سے وہ کہیں گے اچھا اتنی طاقت کس کے پاس ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ کون اس بات پر قادر ہے؟ تو میرے پیغمبر آپ جواب دینا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گی۔ اچھا میرے پیغمبر جب آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ زندہ کون کرے گا، آگے سے اور سوال کریں گے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، ساری لائیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، میرے پیغمبر پھر آپ یہ جواب دینا کب کیا ہوتا ہے، یہ تو بالکل قریب آ پہنچا ہے، یہ تو بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ کب کیا ہوتا ہے؟ قیامت تو بس آئی، قیامت تو آئی، بل فرمایا کہ بالکل قریب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے، اس دن کا اللہ نے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ دن اللہ نے مقرر کرنا ہے، اور حساب و کتاب کے لیے فرمایا سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انکار سے کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ کا عذاب ہے۔ افعینا بالخلق الاول، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ پہلی بار جو ہم نے پیدا کیا ان کو تو وہی پیدا کر کے بس تھک گئے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی نہیں، بل ہم، نہیں بلکہ بل ہم، بل اضراب کے لیے ہوتا ہے، پچھلی چیز کی نفی آئندہ کا اس بات ہوتا ہے، نہیں بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ نئی پیدائش کے حوالے سے شک میں ہیں، یہ شک میں ہیں، تردد میں ہیں، ہم نے تو دوبارہ پیدا کرنا ہے ان کو۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ بیان کی ہے۔ سورۃ الروم پارہ نمبر 21 ہے جی، سورۃ الروم پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 27 ہے جی، صفحہ نمبر 490، صفحہ نمبر 490، سورۃ الروم آیت نمبر 27۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی بھی چیز ہو نا بنانی مشکل ہوتی ہے، جب وہ بن جائے پھر اس کے سیمپل بنانے آسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ وہ تو کہتا ہے کن، ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن فرمایا انسان کو سمجھانے کے لیے، منکرین قیامت کے لیے فرمایا
پہلی دفعہ کوئی چیز پیدا کرنی مشکل ہوتی ہے لیکن دوسری مرتبہ کوئی بنانی مشکل نہیں، تو میرے لیے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا انتہائی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا آسمان و زمین کی اس میں اس کی شان اعلیٰ ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، فرمایا آسمان و زمین کو دیکھ لو، نمونے ہیں، مثالیں ہیں تمہارے سامنے، اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کر لی ہے۔ سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23 اور آیت نمبر 78، صفحہ نمبر 536، صفحہ نمبر 536، سورۃ یاسین آیت نمبر 78۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا، عجیب مثال بیان کی، اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ انسان کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کی شان میں کیا مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی۔ کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہ جس وقت ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزے بن جائیں گی، پھر ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے پیغمبر آپ بھی جواب دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا، وہی زندہ کرے گا جس نے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے دوبارہ، کیسے دوبارہ ان ہڈیوں کو جوڑنا ہے، کیسے ان کو زندہ کر کے کھڑا کرنا ہے، وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل پہلی مرتبہ بھی پیدا کر کے نہیں تھکا، فرمایا کہ تھکنا تو اس کی صفت ہی کوئی نہیں، وہ تھکاوٹوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ یہ مخلوق پیدا کر دی، انسان بنا دیے تو وہ تھک گئے؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت فرمایا بالکل تھکاوٹ سے پاک ہے۔ تم اس بات کے اندر جو ہے وہ شک میں ہو، تردد میں ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اللہ نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی